میرا کوشچن تو یہی ہے کہ آپ سب سے پہلی بات ہے کہ جتنی چیزیں آپ نے ویڈیو سے بتائی ہیں تو آلریڈی ہم پیرنٹس ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کو بہت بہت مبارک کہ اتنا ہیوج سسٹم آپ نے کریٹ کیا. کسی ایک لیول پہ ہم آپ کو نہیں کریٹیسائز کر سکتے, ہم آپ کو صرف دعائیں دے سکتے ہیں. اس بات کا کہنا چاہتے ہیں تاکہ ضرور ہونی چاہیے. کسی کو بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر ایک مان پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی پہلی اسکول کا اپنی اس پہ کیپیسٹی ہے کہ اسکول چل رہا ہے, لیکن آپ نے سب اس آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا ہے. اور اس میں آپ کا بہت بڑا, پہلے تو سچی بات ہے میں بہت پریشان ہوئی تھی. میں نے کہا یہ وہ پرنسپل ہے کہ جو مطلب ہم لوگ ظاہر ہے ہماری یہ سب چیزیں نہیں تھیں, ہم نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ہمارے بچے کس لیول تک جائیں گے. لیکن آج ہم پلے گروپ کا بچہ کی اپنا پلے گراؤنڈ بنا ہوا ہے, وہاں پہ وہ کر رہا ہے یوٹیوب چینل. لیکن ہم آپ کو کہاں کا اپریشیٹ کریں گے, سمجھ نہیں آ رہا, میرے پاس الفاظ نہیں آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. اتنے ہیوج لیول پہ ہمارے بچوں کو پہنچانا, ان کی سوچ اتنی اچھی بنانا کہ وہ اپنی زندگی میں, کیونکہ ہم صرف سوچ سکتے ہیں سر, تو پرنسپل کی سیٹ پر ہم نہیں پہنچ سکتے, تو ہم صرف دعا کر سکتے ہیں, آپ کو بہت سے دعائیں دے سکتے ہیں اور آپ کے تمام اسٹاف کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف آپ کے ساتھ مل کے کوآپریٹ کر کے اس اسکول کی ہر فورم پہ کام کیا ہے. یہ سب ہم ہماری بات پہنچ رہی ہے. اور جیسے کہ آپ نے یوٹیوب چینل کا وزٹ کیا سر, تو میری سجیشن یہ ہے سر کہ جس طریقے سے آپ کو کلاسز میں لیکچر دے رہے ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں, چاہے وہ میتھس ہے, کمپیوٹر ہے, سائنس ہے, کچھ بھی, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو نہیں مطلب شارٹ ٹائم کے لیے ہوتی ہے, بچے اس میں انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, بچے فوراً یوٹیوب کھولتے ہیں. ہمیں بھی یہی کہ ایون کوئی چیز پرابلم ہو رہی ہوتی ہے ہم بچوں کو وہاں سپورٹ کرتے ہیں اس میں نا. تو اگر آپ کی ریکارڈیڈ اس طرح کی چیزیں اپنے ہی یوٹیوب چینل پہ ہوں گی, چاہے وہ سائنس یا انگلش یا میتھس کسی سے ریلیٹڈ, تو اگر وہ ٹاپک مس بھی ہو جاتا ہے, بچوں کو انڈرسٹینڈ نہیں ہوتا, بچے شائع ہو ہوتے ہیں کہ ٹیچر سے بار بار پوچھیں گے تو ظاہر ہے ایک چیز بچے خود فیل کر رہے ہیں, ٹیچر کی طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی, بچوں کی اپنی یہ چیز ہوتی ہے. تو اس میں یہ کہ آپ کو یوٹیوب پہ جا کے بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ لیکچر آپ نے مس کیا تھا, یہ کوشچن آپ کو نہیں آتا, آپ یوٹیوب پہ جا کے اس کو سمجھ سکتے ہیں. ایک تو میری سجیشن ہے, اگر آپ اس کو کریں تو میرے خیال سے باقی سارے پیرنٹس بھی اپنی طریقے اس بات سے کہ یہ ہم سب پیرنٹس کے لیے اور بچوں کے لیے بہت بینیفیشل ہوگا. اور دوسری بات ضرور کریں کہ ہمارا جو پہلے میسج جو بچوں کے لیکچر ہوں گے وہ پہلے میسج کو ڈالیں گے تاکہ بچہ مس کر دے. اور اس کے علاوہ بچے ہوم ورک کرتے ہیں, جو ٹیچرس پیپر مارک کرتے ہیں, جن پیپر ان کے سولوشن کی ہم پہلے میسج ڈالیں گے. لرننگ مینجمنٹ سسٹم کی آج میسج ڈال رہے ہیں, میں سرکار صاحب ہے یہ انشاءاللہ یہ کام کی بات ہم اس کی طرف ادب کو بدلنا پڑے گا. تو یہ بھی میں کام کروں جو آپ نے بات بتایا ہے کہ ایک لیکچر ہے جو کسی طرح کا وہ یوٹیوب پہ ڈال دیں یا ایل ایس کر دیں تاکہ بچے جو ہے اس کو دیکھ لیں, سیکھ لیں, بالکل اس پر انشاءاللہ. یہ ہمارا سوال ہے کہ اگر یہ چیزیں اگر سے 9 کے بچے جانے پر آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہم بچوں کو بات کرتے ہوتے ہیں کہ ٹیوشنز یا کیٹرنگ کے ہم لوگ بھاگے ہوتے ہیں, لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 37 ویکس بن رہے ہیں, تو اس حساب سے آپ نے سلیبس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. تو ضروری نہیں کہ سارے بچے ایک مائنڈ میں, کوئی بچہ جلدی سمجھ لیتا ہے, کوئی دیر سے سمجھتا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ تھوڑا سا اگر یہ کام کریں کہ اکیڈمی یہیں پہ اگر اوپن کر دیں, اگر پیرنٹس بھی اس چیز میں میں آپ کی بات سے پتہ ہے کہ کر سکتا ہوں, ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں جو اسکول پیرنٹس کہتے ہیں ہم ان کو یہ بھی کلاسز کیا ہم سمر کلاسز چلاتے ہیں. اگر پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اگر آپ کنسنٹ مجھے دیتے تو بالکل یہاں پہ 6 ہفتے یا 7 ہفتے میں ان کے لیے ان کا اپنا اسکول چلا رہا ہوں. مجھے پیسے نہیں, میں نے آپ سے پیسے لینے اور ٹیچرس کو دینے جنہوں نے اپنی سمر ٹیچرس کو رول کر رہے اور انہوں نے چھٹیاں میں ٹیچرس کو بھی دے دیں. تو آپ لوگ کہیں گے تو جس سے سمر میں پوری کلاس میں جا رہا ہوں میں بھی چلانا چاہیے. اس کے علاوہ میں 2 چیزیں بتایا, میں نے نمبر یونیورسٹی کے ساتھ اس کالج کو ایفیلیٹ کیا. اگر آپ کو پتا ہو نمبر یونیورسٹی لینگویج کی یونیورسٹی ہے, دے آر لرننگ 14 فنکشنل لینگویجز, پرشین ہے, ٹرکش ہے, جرمن ہے, نام جاپانیز ہے. اس کے 3 لیول ہے, ایک سرٹیفکیٹ لیول کورس ہے, ایک ڈپلومہ لیول کورس ہے, ایک انٹرپریٹیشن کورس ہے. میرا کالج ہمارے کالج کے ایفیلیٹڈ نمبر یونیورسٹی پارٹی ایوارڈ آف دی سرٹیفکیٹ ان 14 لینگویجز. تو قرآن کی زبان ہے, عربی ہے, تو میں نے عربی شروع کی لیکن مجھے پذیرائی نہیں. میں نے اس کالج کی ایفیلیشن کروا دی نمبر کے ساتھ کہ جو آپ ایڈوانس نمبر سے زیادہ پڑھیں گے, جتنی فیس مان نہیں ہوگی صحابت ہے, ایگزام کا ہوگا, رجسٹریشن کی ہوگی, سرٹیفکیٹ کا ہوگا, آپ فیس 8 پہ بیٹھ پڑیں. آپ مجھے بتائیں کون سی لیول کرنا چاہتے ہیں مجھے بتائیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ جو ہے اس 20 کو پڑھیں. تو میں نے قرآن کی زبان کو شروع کیا تھا.
اس کے علاوہ اور قائدین یونیورسٹی کی ایک نہیں کی. میں نے اس کالج کو پہلے کام کہ اس کالج کو ایوارڈ بی ایس انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر میں نے ہمارے بچیاں یہاں سے قائدہ یونیورسٹی ہیں فاطمہ یونیورسٹی ہیں یہیں پر بی ایس مول سے پروگرام کرا. میں نے قائدہ یونیورسٹی سے سرٹیفکیٹ کی. میں نے سروے کیا اس میں سے لیس دین 10% لوگوں نے کیا. لیکن میرا فیچر یہ ہے کہ میں کہتا ہوں 2 بجے کے بعد یہ کرنا سائنس سے کر رہا ہوتا ہے. اگر میں کسی کو قاعدے کے ساتھ یا نمبر کے ساتھ میں ایفیلیٹ کراؤں تو بی ایس 4 ایئرس کا پروگرام جو ہے یہ بلکہ فاطمہ یونیورسٹی میں یا فاؤنڈیشن یونیورسٹی میں یا ٹرسٹ میں یا نمبر میں جانا پڑتا ہے ان کی ڈور اسٹیپ پہ کرتی ہیں ہم اسی والے کا پیسے کتنے ٹکا کے ہو لیتے نام بدل یونیورسٹی کا لگایا ہوا دیتے ہیں وہ پیسے. میرا یہ پروگرام نہیں ہوتا. تو کوشش ہے تو باقی ہے کہ میں کسی چیئرمین فیڈرل کو یہاں پر بلایا ہے یا کوئی یہاں پر ہے تو مجھے کوئی احساس کب نہیں ہوتا. کیونکہ بات یہ کہ میں کسی سے اکیڈمک میں نہیں میرے شولڈر پر بغیر کرایہ نہ بھی ہوتا میں کبھی کسی کو نکال پا رہے نہیں. تو ڈاکٹر حنیف بھی کافی ہے میرے اپنے ساتھ 2 سباب ہیں جو چھوٹا سا پاکستان ہے. الحمدللہ میں نے پوری دنیا جو ہے اس طرح ہاتھ ہے دلی کو روک دیتے میں کس طریقے سے دنیا کو ملاؤ کرے گا. نمبر آتا ہے میں 4 سال ساتھ بیٹھ سوچ میں نہیں کہنا لیکن لمبی کے وقت آسان پاس کا 10 ہو جاتے ہیں. 2004 2005 میں تھا کہ معاشرے میں لاس وہ ڈاکٹر کی لاس میں رہا پیپر سے یہ جوان جو جوان کا وہ سسٹم کرے گا کوئی نہیں ہوئی. دوسری آپشن یہ ہے کہ اس کام کو میں جو ہے وہ ایک بڑا سمجھ لوں تو میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں. میں اس طرح کا پرنسپل نہیں ہوں کہ کمروں میں بیٹھ کے والا میرے ساتھ آپ آئیں آپ کے ساتھ بریک میں دوں گا آپ اس کو والدین کا جو آپ کرتے ہیں میرے ساتھ آ کر پڑھتے ہیں وہ گھر سے چیزیں لے کر آتے میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں مجھے دیتے ہیں تاکہ میں ان کے اندر بہتر کرتا ہوں ان کی باتوں کو سنتا ہوں. کوشش نہ ہماری تاکہ یہ بھی مطلب تھوڑا وہ آپ پتہ ہے بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا گیا نمرود کی آگ میں تو وہ چڑیا تھی وہ تھوڑا سا پانی ڈال دی تھوڑا پانی سے گزر کرنے کے بعد جو ڈر آؤٹ ہے وہ اکارڈنگ ٹو ا کیری پورا دس فائل سے فائل کو دس دی کا مطلب ہے کہ the day of judgment I will stand in front of Almighty Allah. I am responsible of my feet only. I am not responsible. تو میں نے اپنے حصے کا کنٹریبیوٹ کرنا. تو لیکن یہ کہ دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے فرمایا کہ ہاتھ سے بات ہے جو ہے وہ ہاتھ سے بات تک جو ہے آپ کے نام سے تصدیق کی سب تعلیم ہوتی ہے قانون نام قانون ایک بات فارمل ایجوکیشن بھی ہم دے رہے ہیں نام فارمل آپ کی یہ لگا ہے اور آن لائن کورس ان فارمل وہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ جو لوگ 9:30 10 بجے سے آئے ہیں دے ور ناٹ ڈوئنگ اباؤٹ دس فائل یا میرے بارے میں آپ 2 گھنٹے کی اس میراتھن ڈسکشن کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے دس از نون ایز دس چینج آئی نا نال کے بارے میں دس از نون ایز ایجوکیشن کا سوال ہے ایجوکیٹر سے نکلا ہے تو بریک اے چینج. تو جب اسی لیے جب بچہ آتا ہے صبح تو ٹیچر کے صرف آپ نے کوشش پڑھا رہے ہیں بچے کا لیول یہاں پر ہوتا ہے 40 منٹ کے بعد یہاں پر پہنچ جاتا ہے یہ ایجوکیشن. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں ہم کو فارمل ایجوکیشن دیتے ہیں. آپ کے پاس 24 گھنٹے میں سے صبح 8 بجے آئے 1:30 بجے چلے گئے 5:30 گھنٹے بعد 7:30 گھنٹے اس ہونے میں اس گھر میں رہنے جو وہاں سے سیکھیں آپ سے چیزوں کو سیکھیں. اس لیے آپ اپنے حصے کا کام کریں اور ہم اپنے حصے کا کام کریں. ہم اپنی ذمہ داری آپ نے کرنا آپ اپنی ذمہ داری ہمیں کرنا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑے خاصی سوچ رہا تھا لیکن میں نہیں کر رہا تھا. یہ 2005 2010 میں پنجاب گورنمنٹ نے سویڈن کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ جی ہم اپنی ایجوکیشن کیسے سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں. ہم سویڈن فنلینڈ دنیا میں انہوں نے کہا ہم نے ایس ایم سیز بنائی ہوئی ہے اسکول مینجمنٹ کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں. ہر علاقے کا جو اسکول ہے اس میں مینجمنٹ کے لوگ بھی ہیں اسکول کے ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی ہیں اس بستی کے لوگ بھی ہیں. اس کے اوپر لوگوں نے ریسرچ کی اس کی افادیت کیا ہے. لوگوں نے ریجیکٹ کہنے کا مقصد یہ ہے میں ہی کہتا ہوں کہ اب وہ تو سسٹم ختم ہو گیا ہمارے شمالی کا ہے لیکن میں اپنے بارے میں انشاءاللہ اب آج سے میرا آواز کیا ہوگا کیونکہ بڑی کریٹیکل اسٹیج تھی 8 سے آپ کے بچوں نے 9 میں جانا ہے اور 9 میں بچوں نے آگے جا کے سبجیکٹ چوز کرنے. اور اس دفعہ میں نے فرسٹ ایئر میں داخلہ کیا میں نے 2 گھنٹے کا میراتھن ڈسکشن پیرنٹس کے ساتھ کی. تو میں آپ کو یہ کہوں گا آپ بھی بڑے اچھے بچوں کو سوچ سمجھ کے کامیابی یہ نہیں ہے کہ کسی کا ڈاکٹر بن جائے کوئی انجینئر بن جائے. اگر آپ قرآن سنت کی روشنی میں اس کو کامیابی بنانے میں آپ چھوڑ دیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اللہ نے یہ اولاد دی ہے اس کے ساتھ ایک قطرہ ایک دن آپ جیے
دیکھیے میں نے آپ نے کئی اسکول دیکھے، میں 10 میں تھا، میرا اسکول تو اسمارٹ، مجھے یاد ہے بتاؤں میں جو زلزلہ وہ پیریڈ پہ گیا ہوا تھا، تو وہ واپس نہیں آیا۔ اب آپ اسی طریقے سے ایک اور بچہ تو ہمارا اسلام آباد کل آنے والی کل یہ کوئی بوڑھا ہوگا تو فوت ہوگا، بچہ میری بیٹی کے اپنے ہاتھ میں ایک ساتھ میرے سامنے فوت ہونے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہم کہتے ڈاکٹر بنے کہ آپ نے بات یہ کہ اپنے ساتھ کو بلند کرنے کو آپ کو اولاد دی ہے، نعمت دی ہے، آپ اسے سب دیے سیکھیں، اس کے ساتھ ایک قطرہ دیے، باقی یہی نہیں ہے کہ اس کو رٹا لگا دیں اوپر جا دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم ماں کے پیٹ کو جب عمر بنتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے قسمت کی کو لکھ دیتے ہیں، فرشتہ بھیج کے اسے کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہمارا، ہم ایمان جمع فصل پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر ہمارے ایمان ہونا تو وہی ہے ہمارا اسباب کا کام ہے، اسباب آپ کریں پریشان نہ ہونا کہ بچوں کی پریشانی نہ ہو، کئی بچے ایسے ہیں اتنی پریشانیاں گھر کی طرف سے آتی ہیں، مطلب میرے بڑی سوچ نہیں ہے، میں نے کیوں لڑکے کو رکھ کے یہاں پر بہت زیادہ پریشانیاں تھیں ہمارے اس کی وجہ سے بھی میں نے چاہ رہا تھا کہ میرا تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ بیٹوں کو رکھ کر دو بندے کھانے کی تیاری کریں، میں اسکول کو رکھ کر مجھے اس کی پریشانی کو کھانی پڑی ہوئی، ایسے میں نے انتظام کیا کوشش کی ہے، تو بچوں کو بھی آپ کی نفسیات کو سمجھیں۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں اس وقت میرے پاس 3 ٹیچرز مل کر اردو کے لیے ڈیڈیکیٹ میرے پاس اس اردو میڈیم میں نہیں کرنا، ہم اردو کو سمجھتے نہیں سکتے، ہم کہتے ہیں میں اردو نہیں کر رہا، BS اردو نہیں کر رہا، کہنے کی بات میں کہہ رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ بچہ محنت کرے اللہ پاک نے جو کچھ دیتے وہ تو کرے گا، آپ اس بچے کی نفسیات کو بھی سمجھیں، اس کی جو ہے کیپیبلٹی کو سمجھیں اور اس کے بارے میں فیصلہ کریں کہ بچہ کیا کرے، ان کے ساتھ مجھ سے لگائیں گے اس کی سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کریں آپ دور بیٹھے ہوئے کو قریب والے کو قریب دور کر دیں، اس لیے آپ ان کے معاملات کو بھی سمجھیں۔ اب ہم نے جو زندگی گزاری تھی وہ اور تھی، اب یہ بچے نہیں پڑھتے ان کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے ہم کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے، تو ہم نے ان کے ساتھ اور بہتر طریقے سے رہنا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ ہر سیٹرڈے کو آپ لوگ آئیں، میں نے شروعات آج آپ سے کی ہے انشاءاللہ میں نے، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ کلاس 1 کے والدین کو بلاؤں گا، خوب والوں کو بلاؤں گا، میں نے جو یہ محنت کی ہے یہ میں بتاؤں گا، اور یہ ڈاکومنٹس بھی دوں گا، ایک ماں کو گھر میں پتہ ہوگا کہ کیا ساتھ آپ کا میرے بچے کو آج سے یہ پڑھانا یہ پڑھانا آپ نہیں پڑھانا، میں نے بڑی اس کو غلط کی اور آپ کے ڈاکومنٹس 3-4 ٹیچرس کو دیں گے، رٹے کی طرف میں جائیں گے، میں نے بتایا ہوم ورک کی بات کی ہے، اسائنمنٹس کی بات کی تاکہ پھر میں نے ایک اور بات کی، فار ایگزامپل کلاس 6 میں جناب سوشل اسٹڈیز کا مضمون پڑھایا جاتا ہے، 6 میں بھی 7 میں بھی 8 میں، اس کے 2 سے ایک حصہ جغرافی ہے، ایک حصہ اس کا جو ہے وہ ہسٹری ہے۔ اب میں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ فرسٹ ٹرم میں 6 چیپٹر ہسٹری کے کلاسز کے بچے پڑھیں گے تو وہ بچے جغرافی کی بک نہیں کر رہے ہیں، وہ ہم سیکنڈ کر دیتے ہیں بیک، اب ہم کہیں اوپر سے پڑھایا جاتا ہے بیک تو بھاری ہوگا، اس کی بھی نوٹ بک اس کی بھی نوٹ بک بیک تو بھاری ہوگا نہیں، ہم فرسٹ ٹرم میں کلاس سے بچوں کو ہسٹری پڑھائیں گے، ہسٹری کی بک آئے گی، سیکنڈ ٹرم میں جغرافی پڑھائیں گے، جغرافی کی بک آئے گی، اس طریقے سے ترتیب رکھتی ہے۔ نوٹ بکس کا بھی میں نے کوشش کی ہے کہ تاکہ بچوں کی بول بیک جو ہے آپ دیکھیں یہ بھی ریسرچ ہوئی ہے، بچوں کا اسپائنل کارڈ ابھی سے وہ بچی جو ہے شارپ ٹینی کی طرح ہے، اس کے اوپر وہ ڈال ڈال کے اسے ڈیولپمنٹ کرتی ہے۔ کوشش کی ہے کہ نوٹ بکس فرسٹ ٹرم کہ میتھ کی نوٹ بکس الگ چاہیے 100 پیجز ہے 50 پیجز کی ایک نوٹ بک بنا لی تاکہ فرسٹ ٹرم میں وہ لے کر آئے، سیکنڈ ٹرم میں گھر رکھیں اور سیکنڈ ٹرم میں اگلی نوٹ بک اٹھا کے لے جائیں۔ اس میں پاسبل ہے ہمارے لیے ہم کرتے ہیں تو یہ جو ہے بہت اس سے ہیلپ کر رہے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی یہ سب جان کے۔ صرف میرا ایک سوال یہ تھا کہ میرا یہ سوال تھا کہ آپ جو ہے نا میری آلریڈی میری ایک بچی آلریڈی فرسٹ ایئر میں پڑھ رہی ہے، تو ہم لوگ اوبویسلی آپ لوگ آپ کے اس ادارے سے بہت سیٹسفائڈ ہیں اور ہماری خواہش ہوگی کہ وہ FSC کلیئر کرتی ہے تو PSP حاصل کرے، تو آپ لوگ کا کوئی پروگرام میں نے پرائیویٹ یونیورسٹی کے ساتھ اس کو افیلیٹ کروایا اور پھر میں نے سروے کیا تو انہوں نے 10 لاکھ روپے سے مانگے کہ کیا آپ اس لیے کر رہے ہو اور آپ لوگ کریں، تو میں نے جب سروے کیا تو میں نے میرے اپنے بچوں سے تو یہ بیٹا ہماری بیٹا بیٹھی اس میں سے جو ہے 7% لوگوں نے کہا کہ ہم نے BSc نہیں کرا۔
آپ 6 سال بچوں کے ساتھ پروگرام شروع کر کے سکتے، پھر میرا پروگرام پوسٹ پون ہو گیا، لیکن بالکل میری ایک خواہش ہے میں کر سکتا ہوں، آپ بچوں کے ہم اس کا پھر سکتے رہیں گے، اگر ایٹ لیسٹ کم از کم میں یہ کہتا ہوں اتنے بچے 15 سے 20 بچے مل جائیں تاکہ جو ہے ہمارے جو اخراجات ہیں میرے ٹیچرز یہاں پر رہیں گے انفراسٹرکچر تاکہ اور ویٹ ہو سکے. انشاءاللہ وہ اویلیبل ہو جائے گا ایک دفعہ آپ لوگ کا جب ارادہ ہوگا تو ہم لوگ بھی انشاءاللہ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے نمبر کے ساتھ 14 لینگویجز ہیں نا ہماری. جب سے میں آیا ہوں 18 دسمبر کو عربی والے ہر سال 18 دسمبر کو ہم ورلڈ عربک ڈے مناتے ہیں کیونکہ یونیسکو نے دنیا کی 5 زبانوں کو اپنے شامل کیا اور اس میں عربک بھی ہے. 18 دسمبر از اے ڈے فار دا ورلڈ عربک ڈے. تو ہمارے لیے تو قرآن کی زبان ہے عربی میں ہر سال ورلڈ عربک ڈے ابھی آپ جاتے ہو پہلے دیکھنے لگا ہو ہم ہر سال 18 دسمبر کو دن مناتے ہیں. میری خواہش جدید خواہش ہے میں اس کالج کے اندر جو عربک کا آپ لوگ بھی قرآن کو سیکھیں زبان کو سیکھیں. 2 بجے کے بعد آپ جو 20 بندے دے لوگ جو آپ ہمارے ہیلپ کریں تو میں انشاءاللہ شروع کروں گا. فرینچ سیکھیں جاپنیز سیکھیں جو بڑے 14 زبانوں کو مجھے دیا ہے اور یہ بڑی عالم کی بات ہے. یہ پرائیویٹ کالج کو سمجھتے نہیں ہے یہ نمبر والے نمبر کا اپنا ڈالتے ہیں کر بس وہ تو مجھے جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ بات ہے ہم آپ کو اپنے ہاتھ کر پائیں. یہ پہلے ٹاؤن والے جو ہمارے اپنے کیمپس میں آئے ہوئے ہیں میں نے کہا آپ ہاتھ کاٹنے کے لیے آپ دیکھیں فیز ایڈ میں جو لوگ رہتے ہیں اوورسیز کے والدین ان سے باہر بچے وہاں پر ڈور اسٹیپ کے اگر میں سہولت ہوں اس میں کیا ہے آپ ایفیلیٹ کریں تو میں نے ایڈمیشن کروائی ہوئی تو میں وہ بھی سکھانا چاہتا ہوں. اور بی ایس کا آپ کو یہ میری نہیں کھاتی ہوں خود پی ایچ ڈی ہوں ڈاکٹر میں چاہتا ہوں بی ایس پروگرام چلے. ڈی ایم یو سی والے کیا کروا رہے ہیں پیسے دیتے ہیں تو بات ہے کیونکہ یہاں سے ٹرانسپورٹ آپ کو پتہ ہے بہت بالکل ایشو ہے اور میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ہمارے بچوں کو یہاں پہ بی ایس کی سہولت اویلیبل ہو تو یقیناً ہمارے بچے جو ہے آگے. میں خاص طور پر بچوں کے لیے مجھے یہ کہتا ہوں میرا تو بیٹیوں کو داخلہ کا ڈیزائن ہے. میں نے ابھی آپ کا بات کیا میں نے چیلنج کیا کوئی مجھے بتا دے کہ کسی کی بیٹی ہے رائٹ فرام دا اپنے گروپ سے لے کے کلاس میں میں کسی کو داخلہ نہیں دیا مجھے کھڑا ہو گیا. اور آپ نے جی ڈاکٹر تھینک یو ویری مچ. آپ نے کافی ڈیٹیل سے ڈسکرائب کیا اور اپنے فیوچر پلانس کے بارے میں بتایا ہے. اور اگین آئی وش کہ ساری چیزیں اس حساب کے پلان کے اکارڈنگ چلیں بلکہ مزید اس میں آپ سکسیزفل ہوں. سمپل سی ایجوکیشن کی تو بہت سی باتیں آپ نے کہا نہیں میں سے بہتر آپ جانتے ہیں. میں صرف یہ چاہوں گا کہ جو چیزیں میں نے لکھی ہیں اس میں جو اگین کوئی بات ہے میں آپ کو اپنے کنسرن بتاؤں گا پیدا ہو. اور اس میں سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کریکٹر اور سوشل جو آپ کے بچوں کی بلڈنگ ہے نا وہ اس میں ہمیں تھوڑا سا زیادہ توجہ دینی چاہیے. اس میں میرے خیال سے اس لیے ہمارے پاس چیلنجز زیادہ ہے کہ جیسے آپ نے سوشل میڈیا کا بتایا اور باقی چیزوں کا تو اس ایج میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی زیادہ اپرچونیٹیز نہیں تھی پروڈکٹ اپ صحیح تھے باقی چیزیں نہیں تھیں. لیکن آپ یہ اوپن ہے زیادہ ایکسیسیبل ہے زیادہ تو ہمارے پیرنٹس کے لیے بھی اور اسکول کے لیے بھی یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. تو ہم اس ایریا کو تھوڑا سا زیادہ اسپیسیفک فوکس کریں کہ بچے جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی کیونکہ ہمیشہ جو ہوتے ہیں ان کی فینٹیسیز ہوتی ہیں یا نیگیٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہیں کسی بھی دور میں. ٹھیک ہے تو ایک تو یہ بڑا چیز تھی جو میں دیکھنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بچوں کا میرا کنسرن تھا اور میں نے کہا آپ کا پوچھا ویسے میں نے آپ کے بارے میں پوچھا ہے میں آپ سے پہلے دفعہ ہوں اور میں نے آپ کی پازیٹیو اپروچ بھی دیکھی ہے ان کے پرسپیکٹ سے وہ بھی یہ وہ چیز ہے جو شاید بچوں کو نا شاید وہ اتنا انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. پیرنٹس کر پاتے ہیں آپ کو ڈیٹ اور اس کا جو میں ہماری پروفیشنل سر میں نے ان سے پوچھا سر آپ کے بارے میں تو مجھے بس مجھے یہ پرسیپشن نہیں تھی کہ پاپا ہم تو جب بھی گزرتے ہم نے اسلام میں جواب نہیں. تو میں نے یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں لیکن میں نے ان کو ایک بات انہوں نے سنا نہیں. تو میرے 3 بیٹے اور 1 بیٹی یہاں پر ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں 6 ایئرس تو انہوں نے نا جو پرسیپشن دی تھی نا وہی صحیح پرسیپشن. تو میں صرف یہ چاہوں گا کہ کہتے ہیں نا ہنس کے بچے سے بات کر لینا بولنا آئی ڈیفینیٹلی ایگری کہ آپ نے سنا نہیں ہوگا ڈیفینیٹلی لیکن یہ ہے کہ کہتے ہیں نا آپ کا یہ لیول ہے ان کا یہ لیول ہے لیکن وہ بچوں سے زیادہ تو ان کے ایک انکریجمنٹ ہوتا ہے. بچوں کے لیے پیرنٹس سے زیادہ نا ٹیچر زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ہمارے سارے بچے ٹیچرس کو زیادہ فالو کر رہے ہیں. ہماری تو
थोड़ी होती हैं हम कर रहे होते हैं, लेकिन जस्ट ये एक दो चीज़ें जवाब दूंगा की बात है कि आपको बहुत अपनी तस्वीर तस्लीम कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताऊँ दो कमजोरियाँ हैं ओवरऑल मेरे कैंपस में। नंबर 1 एक है स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि मैं फीडबैक को फॉर्म देता हूँ, उसका एनालिसिस करता हूँ, वहाँ से जो चीज़ सामने आएगी दूसरी बात है जो मार्केट की आवाज़ में, क्योंकि जब बच्चे को आप कोई का भी बुलाएंगे ना तो उस करंट वैसे लेवल में चला जाएगा। जहाँ तक आपके बच्चों की बात है कि वो प्रिंसिपल ने जवाब दिया, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मेरा ये है कि सुबह मॉर्निंग असेंबली 7:55 में होती है। अब जब वो बच्चे स्पीच करते हैं तो वो लिखते कि रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, तो मैं कहता हूँ ये ना प्रिंसिपल साहब घर में सुबह हो रही है क्या है, ये नाम के नाम भी शामिल है कि मैं अगर उनका साउंड फाइबर तो मैं उन्हें आज बड़ी वहाँ खड़ा हूँ। कभी ऐसा नहीं जब मुझे मिस्टर प्रिंसिपल या रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल वहाँ। अच्छा, अब दूसरी बात है बच्चे दौड़ के आते हैं बस नाम करने के लिए। अब एक से मैं हाथ मिलाता तो सारे बच्चों की ख्वाहिश होती है कि हम प्रिंसिपल से हाथ मिलाएं। अब होता है कि सबको मिला रहा तो बाकी तो दूर वाले लोग सुनते होंगे थैंक यू सबकी तरफ से आ गए, क्योंकि मेरे लिए सबसे हाथ मिलाना मुमकिन नहीं है और बच्चों का टाइम कीमती होता है, इस तरह से कोई नजरअंदाज हो जाए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बल्कि मैं तो देखता हूँ बच्चों के रिफ्लेक्सेस ही आए, बेटा यू लाइक आप तो प्रिंसिपल में था, तो मैं तो बहुत खुशी से 4-5 बच्चियाँ होती हैं लड़कियाँ लड़के, तो मैं उनसे पूछता हूँ कहा मुझे जो है करनी है ये लाइव जो है मुझे पता चले। तो कोई ऐसा हुआ होगा जिसके लिए मारता हूँ, लेकिन बाय लाख ऐसा है भाई, ऐसा नहीं कोशिश मारी है, तो मैं मुझे इतना सर लास्ट एक और चीज़ सर लैंग्वेज के प्रोस्पेक्ट से मैंने पॉइंट मैं स्किप कर देता हूँ कि सर लैंग्वेज जो है ना उसका बहुत प्रॉब्लम है। मैंने देखा है बच्चों का आपस में बहुत प्रॉब्लम है और उसमें जो है जब कोई बात होती है आपके तो ये कहाँ से ठीक है ये तो हमारे तो बस ये एक मसला है, थोड़ा सा क्रिटिसाइज होगा, थोड़ा सा टीचर्स थोड़ा सा सब पे नहीं, लेकिन मैं सही का नाम नहीं लेना चाहता, ये मसला है। मतलब अगर बच्चे को ठीक है टीचर आई नो दैट इट्स हार्ड टू हैंडल किड्स, हम लोग अगर घर में 3 बच्चों को मैनेज करना है जब 30 को करना पड़ता है तो इसको एक्टिव करना, लेकिन ये कि अगर बच्चे को मेरा छोटा बेटा है तो उसने एक जनरल बात की, उसने कहा कि आज ना मैं मुझे जंगली जानवर का, अब जंगली जानवर कोई चीज़ नहीं, मैंने तो वैसे उसको इग्नोर किया, मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं है, लेकिन उसने बहुत माइंड दिया तो मैंने कहा जानवर कहना है जंगली जानवर नहीं कोई, मतलब हाँ अगर मैं हम लोग तो शायद इससे ऐसा है कि नहीं मैच हो रहा है तो 11 खिलाड़ी खेलते हैं ना, तो 11 खिलाड़ी आ रहे हैं मौजूद थे, तो मुझे पैराशूट के जरिए उन्होंने कहा कि आप कैप्टन हैं, ये 11 खिलाड़ी आपके के साथ खेल रहे हैं, तो कैप्टन को ये नहीं कहा कि आप इनको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जब अक्टूबर 2020 में आया तो 143 टीचर मुझे बच्चे में मिले, मैंने भी नहीं कैसे आप आते शहर हमें आर्मी में ये सिखाया जाता है, 30 साल में बड़ी पोस्टिंग काटी किधर रहा, हमें ये कहते हैं कि पहले एक बार तो न्यू पोस्टिंग जब भी आपने जाना है किसी नए स्टेशन पे जाना है नई यूनिट में जाना है तो आपने अपनी आंखें और कान को खुला रखना पड़ता है, पीपल आर सेइंग बट यू विल शट योर माउथ, मुंह को तुमने बंद रखना है, यू विल नॉट से कि मैंने अपनी राय देनी है, तो मैंने अपने मुंह को 1 साल बंद रखा, यहाँ पर जो है वो इनको ऑब्जर्व करता था, लोगों को फिर मैंने नारा भी किया, लोग अब आते साथ में पाठ प्रसार करता था, आपको पता है कि करने के प्रिंसिपल आगे अपनी मर्जी के बदले बन जाए, बिल्कुल ये बुराइयां हैं यहाँ पर ऐसी में उन टीचर्स को बुलाता हूँ, सारे मेरे अपने टीचर से लेके आपके सामने से कभी तक वो फोन उनकी ये बातें पहुंची है, कई लोगों को तो मैंने खुदा से सीखा है, इसी बात पे इसी बिहेवियर इसी लैंग्वेज में जो बच्चों के साथ बात करती उनकी अपनी तरबियत में ही कहता हूँ टीचर से टीचर से डेढ़ क्लास आप बच्चों के साथ तुम कहोगे ना कहो, आप जब तुम कहोगे तो इसका मतलब है आप जमा वैसे का इस्तेमाल, तो मैं तो अपने डायरेक्ट क्लास में तुम नहीं कहता, मैं आया तो मैं तुमने भी जमा वैसे का इस्तेमाल करता हूँ, ये बताइए हैं मालूम पुरानी जैसे टीचर से भी यहाँ पर है जानवर कह देना और एक अपनी जो है वो एनिबिलिटी रख लेना, अगर पेरेंट्स आए फीडबैक में उन्होंने कुछ बता दिया और जनाब उन्होंने बच्चों को तारीफ करा के मैं ये कहता हूँ बच्चा कोई टीचर ऐसा करेगा तो वो मैं समझता हूँ कि वो अपने लेवल से अपने मकाम से नीचे गिर जाएगा, उसको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन खुदाई हमें प्रिंसिपल से भी प्रिंसिपल आए सर, लेकिन ये है कि
انشاءاللہ میں آنکھیں بند نہیں کرتا، جو چیز مجھ سے پتہ چل جاتی ہے کہ میں اس کی کیا کرتا ہے مجھے چھوڑتا نہیں، اس کو ایگزامپل بناتا تھا کہ یہ چیز تو دوبارہ نہیں کرتا۔ اب میرے پاس ایڈمن آفیسر ہے، یہ بیٹھا چلے گئے نہیں چلے گا، اب میں نے جو آپریٹ کرے میرے تاریخ اب میں نے اپنی مرضی کا جو ایڈمن آفیسر ہے کہ ایم ایس سی ایم پی پی ایچ ڈی میتھمیٹکس زندگی ساری گزر، اب سارا دن ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ کسی کو خاص طور پر مجھے وائس کا جو ہے کسی کو پتا ہے گھر سے ہم لے کر آئیں گے جناب میں واٹر اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے پانی کی بجائے جو الیکٹرک سے گارڈ کا سگریٹ وہ انہوں نے، اب آپ دیکھیں میں بھی رینڈملی چیک کرتا ہوں لیکن ممکن نہیں ہے ہم کبھی کلاسز کو کبھی سمجھ دیتے ہیں ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے ہمارا، بچے گھروں سے جو ہے وہ لے کر آ جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہم چیک لڑکیوں میں بھی رکھتے ہیں، آپ ایک بچی کی مالی وہ کاغذ بھی لے کر آتے ہیں، اس دن کو فیصلہ ہو یہ کہ آج میں نے اپنے نام سے کاٹنی اب چونکہ الحمدللہ ہمارا جو سسٹم بنا ہوا ہے تو ہم پتہ چل رہا ہے ٹیچر نے نام سے چھری گئی وہ دیکھ اس کی پتہ چلا کہ اس کی گانی کہتی ہاں بس کوئی ٹیچر نے دیکھ کسی کی رائے سے میں نہیں کرتے تو گھر چھوڑ کر ہم لے کر آئے ہمارا ڈیٹیل میں جانا ہو کیا وہ ساری چیزیں اس کو پھر ہم نے نام سے ساتھ کیا اور اسی طرح کے موبائل ہم موبائل کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو نہیں لانے دیتے اب یہاں پر جو ہے وہ ایسے چیزیں اب ایسا بھی معاملہ آیا کہ بچے بھی سن رہے ہیں کہ سیکنڈری ڈائریکٹر کے جناب انہوں نے سب کچھ طے کر لیا اور سب کو دعوت دے کے دو لوگوں کے نام سب کو دعوت دی یہ جانی کہ دو لوگوں کو چھوڑ دیا اپنے ماں باپ کو کے بعد سب کو بلایا ہم کو بتایا چیزوں کا کیسے معاملات ہیں پھر ویڈیوز ہمارے پاس والدین ہمارے پاس کہ دیکھیے یہ بچے پہلی بات ہے ہمارے پاس ہم نے والدین کو بتایا کہ یہ جو باشوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمارے پاس میں نہیں اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بیک باشوں سے سب کا بڑا ڈائریکٹ نہیں آپ نے اس کو پوری کر دی کہ جی میری مہینے کی کارڈ ہو لیکن واٹ اباؤٹ لوڈ آف ایجوکیشن کی کنٹرول کا فزکس کون رائٹ میں کہاں سے ٹیچر لے کر آؤں کہ آپ بتائیں کہ آپ نے سے نہیں سمجھ سکتے میں تمہارے ڈائریکٹر کو نہیں کروں تم یہاں پر پڑھاؤ ایٹ لیسٹ دسمبر تک پڑھاؤ تب تم نہیں یہاں سے جانا تو لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں باقی آپ پتہ ہے کہ جس طریقے سے میں کہتا ہوں میجارٹی لوگوں کی اچھی ہے یہاں پر لیکن یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنا بزنس کرتے ہیں صبح جاتے ہیں رات آتے ہیں بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہے کہ نہیں ان کے بچے بھی یہاں پر پڑھتے ہیں تو یہ میں بتاؤں میں بیٹی کا جیل تو 100 سال ہو گئے 1922 سے بنا تھا 2022 100 سال پورے میں رہے میں بھی وہاں پر پڑھتا ہوں اچھا وہاں پر کمیونٹی کا اپریشن دیسی قوات سے بچوں کی آفیسر سے بچت کرے گا آپ تمیز طریقوں سے کر سکتے ہیں میں جاپان میں نے دیکھا وہاں پر بچے صبح سیکل جا رہے ہیں پاکستانی مسلسل میں ہم سب یہ بچے یہاں پر وزیر کا بیٹا انڈسٹری کا بیٹا سب صبح سیکل میں جا رہے ہیں سکھایا ہوتا ہے یہاں پر والدین اس طرح بھی کرتے ہیں ایک دن جو ہے وہ ایک دن والدہ ہے کہ میرے بچوں کو جو ہے وہ فلان میں جاؤ سیٹ کے لیے وہ آئی اس کی اور جناب بڑا طوفان تھا کیمرے لگے ہوئے میرے ساتھ کو میں کہا کہ انہوں نے ریکارڈنگ اب یہ میں نے میٹرک کیا تھا 1982 میں میں نے ایس ایس سی کی 1984 میں نے پی ایس سی کی 85 میں اسلامی یونیورسٹی اور سے میں سے کی ایم ایس پنجاب یونیورسٹی 89 میں کیا آرمی میں جوائن کیا قائدین یونیورسٹی کے سال جب پورے میں سے کتنا پانی گزر گیا تعلیمی ادارے دیکھے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہمارے والدین صاحب کو جو جائز بات ہوتی اب میں بلانا چاہوں وہ رضا بات بھائی تمہارے سب کو پیچھے بیٹھے اور آئے گئے لیکن آپ آیا لگا ان کی بیٹی نے ہمارے لیے جو ہے نا میں نے کافی بیٹی تصویر دکھائی ان کی بیٹی نے ہمارے لیے کھانے کے لیے جو عزت لے کر آئے بیٹی کو لے کر گئے ان کی بیٹی ہے ابھی میں یہی کہتا ہوں اب ان کی بیٹی ہے زندہ فاطمہ بھائی جتنا بھائی ہے تو ان کی بیٹی اب آپ دیکھیں اس بچے نے 1030 نمبر پوزیشن دی 3-4 نمبر ہوتے تو فرسٹ پوزیشن میں آئی تھی اب یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی اسی کلاس میں بھی بچوں کے ساتھ پڑھتی ہے صبح آتی ہے 1:30 بجے چلی جاتی ہے اب ہمارے لیے فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے ان کے بچے اور بھی ہمارے پاس پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے میں خوش ہوتا ہوں میں یہ کہتا ہوں جب میں یہ نہیں کہتا کہ اگر بچہ کمزور ہے تو والدین کا قصور ہے اور بچہ اچھا ہے تو پیرنٹس ایسے نہیں ہے یہ 3 چیزیں بنیاد ہے کامیابی کی 3 چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور مہربانی کی بنیاد ہے اس کے بعد ٹیچرز کی محنت بچے کی اپنی محنت اور بچے کے والدین کی جو دعائیں جو ہے وہ اپنے اولاد کے لیے ملتی ہے یہ تمام چیزیں ملتی ہے تو کامیابی جو ہے وہ کب آتی ہے
किसी एक बिल्कुल क्या है कि सिर्फ हम लोग इसी को कहते हैं कि जी जो कुछ हम मेहनत करते हैं हम कहते हैं कि मैंने मेहनत ज़्यादा की है मेरी कामयाबी ऐसे कामयाबी तो मैंने देनी है इसी को तवक्कुल हम कहते हैं कि रिजल्ट हमने अल्लाह ताला से चाहते हैं कोशिश हमारी है आप बताएं इसको कैसा सर मैं तो अपनी बच्चों के लिए और आपकी बात समझता हूँ कि जैसा इंस्टीट्यूट मिला है मेरे बच्चों को जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जैसा इंस्टीट्यूट मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं तो PKC भी नाम करता हूँ पहले मेरे बच्चे वहाँ पे PKC पढ़ते थे तो ये है कि मेरे ख्याल में कि ये ऐसा इदारा है जैसे किसी जितने एक्सपेंसिव इदारे हैं जिनकी फीसें बहुत ज़्यादा होती हैं और स्टैंडर्ड पर कुछ भी नहीं होता तो मेरे ख्याल में कि माशाल्लाह जितने इनका स्टैंडर्ड है जितना हाई स्टैंडर्ड है और इनकी फीसें और इनके जितने टीचर जितने वो हैं ऑपरेटर हैं कभी भी मेरे बच्चों को कोई टीचर से कोई कंप्लेंट कोई शिकायत नहीं हुई है जब भी उनको कोई मसला पेश आया टीचर के पास गए तो टीचर बहुत प्यार से और बहुत नरमी से समझाया और कभी मुझे अपने बच्चों के लिए ट्यूशन रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे ऐसा इंस्टीट्यूट पहली बार मिला है कि मुझे बच्चों के लिए ट्यूशन नहीं रखना पड़ा वही जो मसला उनको हो गया जिसके लिए मेरे ट्यूशन रखते हैं वो मसला स्कूल में टीचर हल कर देते हैं तो वो तो मेरे ख्याल में कि इस जितनी की फीस है और जितनी स्टैंडर्ड है हाई स्टैंडर्ड है और अच्छी की एजुकेशन है मैं समझता हूँ कि या तो फिर वो बरहाल कॉलेज या मिलिट्री कॉलेज और उस जैसा स्टैंडर्ड है उससे कम नहीं है इनका स्टैंडर्ड तो मैं तो अपने लिए बहुत एहसास करता हूँ कि आप जैसे प्रिंसिपल जो एक मिलिट्री ट्रेन है और मिलिट्री स्टाइल के लिहाज से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं मैं तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि इतनी अच्छा इंस्टीट्यूट है बहुत शुक्रिया कोई और पेरेंट्स किसी को बात है आप जी माइक ले आपने बड़े अमल से मेरी बात सुना और मैंने आपको बात सुनाने को जल्दी नहीं अगर इसको जल्दी तो रुक जाए आज दिन जगह आपके नाम है वैसे आपको मुबारकबाद देती हूँ सामने साहब बैठे हुए ये सुबह के सारे लोग से आप सबसे पहले आए आप सबसे पहले आप ये आप सारे लोग का बोलना पसंद करते हैं तो वो तो आप बोलिए बस मेरा सजेशन क्या है या मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सारे बच्चे जो हैं उनमें अलग अलग सलाहियतें होती हैं तो कैरियर काउंसलिंग के लिहाज से कुछ इस तरह का कॉलेज में कुछ होना चाहिए कि हर बच्चे को उसकी सलाहियत के मुताबिक उसको कैरियर काउंसलिंग अच्छा मैं दो बातें एक कॉलेज में कैरियर काउंसलिंग सेंटर बनाया हुआ है हमारी कैरियर सेंटर जो उसकी आपने लाइब्रेरी में एक तो है कि बच्चे की काउंसलिंग करना कि ही शी वीक इन द क्लास एक वो काउंसलिंग है उसके लिए तो मैंने एक सेल बनाया हुआ है उसको कहते हैं कैरियर काउंसलिंग सेल अगर बच्चा जो है किसी के अंदर किसी स्टडीज में प्रॉब्लम है वो फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आ रहा है कि दूसरा जो भी स्कूल के हमारे बच्चे हैं उनके एटीट्यूड और बिहेवियर का जो मसला है उसके लिए भी हमारे पास है जो बात आप कर रही कैरियर काउंसलिंग वाली बहन वो मैंने की है इस दफ़ा चूँकि पाकिस्तान में FSC की जिस तरह माइंड FARFC मैट्रिक तक तो कहानी चलती है आपने फर्स्ट ईयर में बच्चे ने किस तरफ जाना है यहाँ से कैरियर शुरू होता है हमारा इस दफ़ा मैंने वालिदैन के साथ पहले कैरियर तो मैंने काउंसलिंग खुद की 20 वालिदैन को लाया उनके साथ बैठ के हाँ कि बेटा आप क्या बनना चाहते हैं क्या बनना चाहते हैं क्यों बनना चाहते हैं मैंने सारे उनके साथ चीज़ें एट द टाइम ऑफ गिविंग देम एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर मुझे पता है FSC इज अ टर्निंग पॉइंट मैंने खुद किया ना दूसरी बात ये है कि मैं नस्ल की टीम को बुलाता हूँ कैरियर काउंसलिंग के लिए बच्चों को कि नस्ल क्या ऑफर कर रहा है उनके लिए कौन सा बेहतर है फिर इसके अलावा नम्स मेडिकल की दुनिया में इसी तरीके से मैंने बताया आप आर्मी में जाने के लिए मैंने मौका देता हूँ एयरफोर्स में मैं देता हूँ तो बाकी स्पेसिफिकली अगर आप कहती हैं कि कुछ सेमिनार्स करवाए जाएं कि बच्चों को बताया जाए तो हम उसको मज़ीद आप मुझे बताएं सर मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप सेमिनार करवा दिए बच्चे भी आप बैठा सुन लिया उनकी एज ऐसे लगा हुआ है उनको नहीं पता क्या हमें क्या करना चाहिए इस एज के मुताबिक हमें क्या डिसीजन करना चाहिए जैसे मेरे बच्चे आज कहते हैं मामा सब में बैठ के आपके साथ बातें करनी है मैं किसी और से पूछ लूँ कि आप किस लिए जा रहे हैं ठीक है तो मैंने उसको कहा कि कुछ फ़ायदा ही होगा नुकसान तो नहीं होगा तो मैं ये कह रही कि बच्चे जो हैं उनका वो लेवल नहीं है जो पेरेंट्स का या आप टीचर्स का होता है तो बच्चों को पकड़ के समझाना कि आपके लिए ये चीज़ इसलिए मुनासिब है
آپ میں یہ صلاحیتیں ہیں اور یہ چیز اس لیے ہونا آپ کو دل کر رہا ہے اس چیز کا، لیکن کہ آپ تو ہماری سیشنز جو بھی ہوتے ہیں ہم کلاس میں بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. بیٹا اگر آپ سائنسز لیتے ہیں تو آپ کے لیے کون سا بیسٹ ڈسپلن رہے گا. اگر آپ ہیومینٹیز دیتے ہیں کیونکہ ہمارے آج کل پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ نان سائنسز یا صرف سائنسز لیا اور وہ بھی صرف میڈیکل پری میڈیکل. تو ہم بچوں کو وقتاً کلاس ٹیچر کے تھرو یا تھوڑے سے سیمینارز اس طرح سے کرواتے ہیں تاکہ ان کی نالج انکریز کرے کہ بہت زیادہ ویرائٹی ہے. آپ بہت زیادہ ایکسل بھی کر سکتے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا آپ کے اندر کیا کوالٹی. اسی طرح کلاس ٹیچرز اور ٹیچرز جو ہوتے ہیں جن کے ساتھ بچوں کی زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو وہ ٹیچرز جو ہمارے سینئر میں نے تو میرے ماموں واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کی ایمبیسی کے اندر جو ہے وہ ڈپلومیٹ تو میں نے تو سی ایس ایس کرنا ہے. کیوں جی ایسی بات ہے کہ انہوں نے میں تو ماموں نے مجھے بتایا میں تو سی ایس ایس کروں. اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر سی ایس ایس جو ہے ہر کوئی نہیں کرتا. سی ایس ایس پاکستان سینئر سپیریئر سروسز آف پاکستان لیکن ٹیلنٹ جو ہے نا وہاں تو اس لیے اس نے اپنی ایک منزل تو اوپر رکھی نا کہ میں نے تو وہ کرنا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دیکھو سی ایس ایس کریں. اسی طریقے سے جو لا پڑھتے ہیں بچے تو سائنس والے نہیں لا پڑھتے جیسے ہیومینٹی ہمارے یہاں ہیومینٹیز کو بالکل ایک کم نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ بچہ تو فیل ہے. ایسا بات نہیں ہے. تو میں ہم بچوں کو ضرور بتاتے ہیں. اور ایک اور بات فرسٹ ایئر میں خاص طور پہ ہم نے جو فیصلے کیے تھے انہوں نے انٹرویو کیا ہم نے لکھا اس کو یہ والدین نے ہمیں پریشائز کیا انڈر ٹیکنگ کی کوئی بات نہیں. وہ مثال دیں کہ کس کا ہوا تھا ہم نے فیصلہ کیا. ہمارے پاس دو بچے ہیں جنہوں نے اتنا پریشر کیا کہ جی آپ انڈر ٹیکنگ کریں ہمیں کر لیں ہم آئی سی ایس فزکس میں جانا چاہتے ہیں. ہم نے کہا کہ بچی میتھس میں اس طرح نہیں کر سکتی ایکسل نہیں کر سکتی پرابلم ہوگی ہیومینٹیز از دا بیسٹ آپشن فار ہر. تو اس میں وہ ایکسل آفٹر ٹیکنگ دا فرسٹ گرینڈ ٹیسٹ وہ پیرنٹس پھر واپس آئے اور ریکویسٹ کرنے لگے کہ ہمارے بچوں کو آپ ہیومینٹیز میں کر دیں. بچی چاہتی ہے کہ وہ ہیومینٹیز میں کریں. تو کچھ پریشر ناٹ اونلی فرام اسٹوڈنٹ ہوتا ہے بٹ اٹس جسٹ فرام دا پیرنٹس ہوتا ہے کیونکہ پیرنٹس اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. اور جہاں پہ ہمیں بچوں کی گرومنگ کرنی ہے وہاں پر پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا اپنا مائنڈ تھوڑا سا اس کو کرنا چاہیے کہ بچے کا ایٹیٹیوڈ کہاں ہے. میڈیکل کی طرف ہے انجینئرنگ کی طرف ہے یا کسی اور سائڈ کی طرف ہے جہاں پہ وہ زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے تو وہی بچے واپس پھر میڈیکل اور وہ امریکہ سے آئے تھے انہوں نے بہت کنفرم میں کیا کہ میری بیٹی کو آپ میڈیکل میں ڈال سکتے ہیں. انہوں نے امریکہ سے کوئی آیا جی وہ بھی بچی تھی اور وہ امریکہ سے آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ پلیز گائیڈ جو پری میڈیکل والا سر تھا کہ ہمیں پری میڈیکل میں لیتے ہیں. ان کو بھی ہم نے کہا کہ دیکھیں آپ کی بچی جو ہے وہ اس گروپ میں اس میں زیادہ اچھا پرفارم کر سکتی ہے. لیکن وہ بھی پیرنٹس کافی پریشرائز کرتے رہے. آخر میں پھر اسی پوائنٹ پہ آئے جس پوائنٹ پہ ہم ان کو کنوے کر رہے تھے کہ نہیں میری بچی کے لیے یہی جو کیریئر ہے یہی جو گروپ ہے دیٹ ول بی گوئنگ ٹو بیسٹ. اس کا مطلب ہے تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ پیرنٹس بھی 6 مہینے لیتے ہیں. پیرنٹس بھی لیتے کاؤنسلنگ 6 مہینے پہلے شروع ہو جاتا ہے. یہ سیشن آپ کے لیے رکھا ہی اس لیے ہے. یہاں پہ اگر سب پرنسپل ہیں اپنا ٹائم نکال رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی کیونکہ 8 سے 9 ٹرننگ پوائنٹ ہے اور پھر اس کے بعد 10 کے بعد فرسٹ ٹرننگ پوائنٹ ہے تو ٹائم نکال کے آپ کو لیے اسی ہم نے دیکھیں بہن 4 مارچ کو کلاس شروع ہونی ہے. کا مقصد ہے اسٹارٹ کلاس کے سے یہ کہ ٹرننگ پوائنٹ آپ سوچیں بچوں سے بات کریں ایک بچوں کو پتہ کریں بیٹا ہم سارا کچھ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایگزام کا بھی پتہ چل گیا کل تمہارا ایگزام ڈیٹ کی بھی پتہ چل گئی یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. اور باقی یہ اینڈ نہیں ہے ہر سیٹرڈے کو موسٹ ویلکم آپ آئیں ہمارے سے بات چیت کریں. یہ میری اکیڈمی بیٹھی ہوئی ہیں آپ ادروائز آپ ویک میں آئیں ہم سے بات کریں. اور اب آپ تھوڑا سا بھی سروے کرنا شروع کر دیں اس کے بہن بھائی اس کے کزن باقی دوست احباب سے کہ میری بیٹا بیٹی کس طرف جا رہا ہے. تو مارچ میں جب آپ آئیں تو آپ لوگ صحیح فیصلہ کریں. ایک تو یہ دھیان دیں. اس کے بعد پھر ایک اور وہ یہ بات وہاں ختم ہو جائے. پھر جب میٹرک کر لیں گے اس کے بعد اصل کرنے کے بعد فرسٹ ایئر میں آنا ہے تو وہاں پر جا کر اس لیے ٹائم از دیئر. ابھی آپ کو کانشیس کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ بتائیں جی میں بولیں سر کہ جیسے فائن آرٹس بچے اکثر کو ہم چاہے سائنس پڑھائیں بایولوجی کیمسٹری پڑھائیں از نتھنگ کیونکہ ان کے لیے وہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہوتی. ان کا فوکس ہی اس چیز پہ ہوتا ہے جس میں وہ اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں. تو سر اس کے لیے آپ لوگوں کے پاس آگے کیا اپرچونیٹی ہے کہ ابھی وہ اگر رکھ بھی لیتے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس امیونٹی سبجیکٹ ہے وہ رکھ لیتے ہیں تو آگے فرسٹ اور سیکنڈ ایئر میں سر ان کے لیے کیا مطلب بات یہ ہے. میں نے پچھلے سال فائن آرٹس کی میرا ارادہ یہ تھا کہ
بچیاں جو ہے وہ NCA میں نیشنل کالج آف آرٹس میں جائیں گی. تو ٹوٹل بچیاں آئیں 6. اب آپ کو پتہ ہے کہ جب 6 بچے ہوں, ابھی آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں تو میرے پاس 300 لوگ ہوتے تو میرا ذوق وہی رہتا ہے. آپ لوگ 100 بندے بیٹھے ہوئے تو ذوق. اب وہ آپ پتہ فائن آرٹ کا مضمون ایسا ہے, اس کے ساتھ ہم کو ایک لیب بھی دینی پڑتی ہے. ایک ٹیچر بھی میں نے رکھا, لیب بھی میں نے دی, کوئی 6 بچیاں بھی پڑھی. اس کے بعد اگلی دفعہ آئی 3 بچوں نے آپ کیا, تو میں نے وہ فائن آرٹ کا ڈسپلن, کیونکہ 600 نمبر کے مضمون ایسے ہوتے ہیں جو بچوں نے اپنی مرضی سے لینے ہوتے ہیں. تو اس میں سے جو نمبر ہے کچھ تو فکس نمبر ہوتے ہیں, وہ پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. 600 نمبر کی لبرٹی ہے, فریڈم تو بچوں کے پاس 600 کی ہوتی ہے. اب ہم نے جو آفر کیا اکنامکس, کمپیوٹر سائنس اور سائیکالوجی, یہ جو ڈسپلن پڑھنے کے بعد کسی نے اگر آرٹس میں جانا ہے, کسی میں جانا تو جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ فکی سطح پر فائن آرٹ پڑھا تب ہو جائے گا. دوسری بات ہے کہ ہاں ہمارے پاس فائن آرٹ کلب ہے, ہمارے پاس پورا کلب ہے جس کے اندر جو ہمارے بچے حصہ لیتے ہیں. ہم کمپٹیشنز کرواتے ہیں, ان کے لیے وار گرافٹی کمپٹیشن ہوتا ہے. ہمارے بچیوں نے ابھی کمپٹیشنز کی, ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس میں جراثیم ہے, اس کا ذوق و شوق ہے, اس طرح ایسی چیزیں تو ہم نے کی ہوئی ہیں. ظاہر ہے 6 کلاس بنائے ہوئے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس بچے کا کیا ہے کیا نہیں ہونا. تو ضروری نہیں ایک بندہ لا کر تو میں فکی سطح میں لا پڑھاؤں, ضروری نہیں ہے. یہ پاکستان کے بیسک سبجیکٹ ہیں جو سے پڑھے ہوئے ہیں, وہ آپ جو ہے وہ BS 4 ایئرس پروگرام کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل کسی نے لا پڑھنا ہے تو لا میں نہیں پڑھا رہا, کسی نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے تو میں تو صرف اکنامکس پڑھا رہا ہوں. کچھ سبجیکٹ بیسک سبجیکٹ ہم پڑھا رہے ہیں. باقی 4 ایئرس پروگرام کی پری ریکوزٹس ہوتی ہے, اس کو ہم پورا کر رہے ہیں. کمپیوٹر میں کسی نے دھیان جانا ہے, اب کمپیوٹر یہ 2 قسم کے, کمپیوٹر سائنس ہے, ایک کمپیوٹر انجینئرنگ. تو ہمارے جو ICS والے بچے ہیں وہ کمپیوٹر انجینئرنگ چلے جاتے ہیں, لیکن جو ہمارے بچے ہیومینٹیز میں کمپیوٹر پڑھتے ہیں یہ کمپیوٹر انجینئرنگ نہیں کر سکتے, یہ کمپیوٹر سائنس میں چلے جاتے ہیں. تو ہم بیسک سبجیکٹ پڑھاتے ہیں ان کو, اور بے شمار ڈسپلن ہے. اب آپ کو پتہ ہے میری کہ اگر میں پیرالل میں سبجیکٹ پڑھاؤں گا تو پھر میرے کو کلاس رومز اس میں ہونے چاہیے. اب میرے پاس اس بلڈنگ میں 33 کلاس روم ہیں, 33 سارے فل بھرے ہوئے ہیں. تو میں نے میکسیمم اسی لیے بچوں کو, میرے پاس کلاس روم تھے تو میں نے بچوں کو 4 ڈسپلن جو آفر کیے ہیں. لیکن اس دفعہ ہم 5 کر رہے ہیں. میں نے ایک اور بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ان بچوں کو ایک اور ڈسپلن ہم دے رہے ہیں. کون سا ICS میں ہم دے رہے ہیں, ہم اس کی جگہ اسٹارٹ دے دیں گے. اگر اس کی جگہ اکنامکس پڑھنا چاہتی ہے وہ دے دیں گے. ہم ایسے ترتیب بنائیے کہ کیا کریں, کچھ بچے یہاں بیٹھے رہیں گے, یہ والے بچے اس میں جا کر وہ سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں. تو ہم نے ترتیب بنائی کہ ہم بچوں کو خاص طور پر لڑکیوں کے لیے بچا رہے ہیں 5 یا 5 سے زیادہ ڈسپلن دیں گے آنے والے دن. میڈیکل تو ہے ہی ہے, پری انجینئرنگ تو ہے ہی ہے, کمپیوٹر کی ورائٹی اور ورائٹیز میں 5-6 ڈسپلن دے. تو آج کا دن میں نے آپ لوگوں نے ڈیڈیکیٹ کیا, تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو, اور میرے لیے یہ نہیں کہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بات یہیں تک رہ جائے. آپ کے دوست اب آپ ہیں, آپ کی فیملی ممبرس ہیں, آپ جائیں گے, آپ جا کے کہ آج ہم نے کیا باتیں کی اور کس طرح سے چیزیں ہوئی. تو آپ لوگ میرے ایمبیسیڈر ہیں سارے کے ساتھ. سوشل میڈیا میں چیز آ جاتی ہے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے, ایمپلیفائی کرتے ہیں, آدھی بات بتاتے ہیں, پوری بات نہیں بتاتے. میں کہتا ہوں جس طرح قرآن میں لکھا ہوا ہے, کوئی کہے کسی قرآن میں لکھا کوئی ویسے ہوئی اور کون انکار کرے گا کہ قرآن نہیں لکھا ہوا ہے. ہم اتنا ضرور کہیں کہ پڑھے لیکن بنا کر پوری آیت پڑھ بھائی, وہ لوگ ویسے وہ اڑا سمجھتے. اب بات پوری ہوگی, اللہ کا پاک نے کھاؤ پیے وہ اسلام بنتا, آدھی بات نہ کرو نا, پوری بات کر, پوری بات تو لوگ نہیں کرتے. تو اور کوئی چیز ابھی نہیں ہے تو بہرحال آپ کو بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور باقی یہ اینڈ نہیں ہے, آپ لوگ آئے 4 مارچ 2 مارچ کو آپ لوگوں نے انشاء اللہ آنا ہے. 2 مارچ سیٹرڈے کا دن ہوگا, بچوں کا رزلٹ بھی ہم آپ کو دیں گے. اس دن جو ہے کتابیں کاپیاں بھی یہاں پر آپ لوگوں کو ملیں گی. کوشش ہماری یہیں پر ہے. باقی یہ کہ آپ کو رسک بھی دے دیں, یہاں سے چاہیے کہ یہاں میں لیں, کہیں اور سے کچھ لینا چاہیں کوئی قدر کوئی قید نہیں ہے. میرے کو بک شاپ والا جو کالج کے اندر ہے, کالج کی اپنی بک شاپ نہیں ہے. میں تو سچ میں بندوں آپ میں کہوں گا کہ اچھا وہ جو 50 روپے کی دے رہا ہے اس کے نمبر آف پیجز کتنے ہیں, اور یہ 60 روپے کی دے رہا ہے اس کے نمبر آف پیجز کتنے ہیں. وہ کتنے گرام کا پیپر ہے اور یہ کتنے گرام کا پیپر ہے. اگر وہ بھی 80 گرام کا ہے اور یہ بھی 80 گرام کا ہے, وہ بھی 50 پیجز ہے یہ بھی 50 پیجز ہے, تو قیمت فرق تو بات ہے. اگر اس کی جو ہے نمبر آف پیجز کم ہے یا گرام کم ہے تو قیمت بھی تو کم ہوگی نا. تو والدین اس چیز کو بھی دیکھا کرے اس چیز. باقی میرے لیے میں کیا بتاؤں کہ معقول تھے کہ اب ہمارے سپریم کورٹ نے کہا ہے 5 سے 10% کے درمیان جو آپ ہر سال فیس ادا کریں.
मेरे कॉलेज में कभी पैसे नहीं दरमियान हर साल ये तो मार्च को फीस पैदा हो करते कोशिश करते थे। पिछले साल में हमने टीचर्स को मेरी थी 15%, लेकिन हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक अंडर 10% में आपसे इजाफा करते हैं। एनुअल चार्जेस आपसे जो चीज़ें लेते हैं 6,000 का एनुअल चार्जेस जमा लेते हैं। अब आपको पता है 9th की शीट्स आ गई है, एग्जाम आ गया है, पेपर कितना महंगा हो गया। अब मैंने पेरेंट्स को मुझे पता है, मैंने कोशिश की है कि 2 मार्च को जो मेरे वालिदैन आएंगे उधर से किताबें लाते भी आपको खरीदेंगे और आपके बच्चों को 5% 8% की फीस वो पड़ेगी। एनुअल चार्जेस मैंने कहा है कि अगर हम मार्च के साथ में बल्कि ये अप्रैल से लेकर ताकि वालिदैन का मना तक करने प्रेशर ना पड़े। पिछले साल की 6,000 करते थे, अब 2024 में भी हुई कोई इजाफा नहीं। एडमिशन फीस पहले भी 30,000 थी, अब आने वाला साल हो गई है। सपोर्ट उतनी थी उतनी उसको कोई इजाफा प्लस पिछले साल मुझे लगा अब आगे साल बढ़ के हमने। और दूसरी बात है कि मेरी कोशिश ये हुआ है, ये बस्ती है प्राइवेट ऑफ विजिट, तो मेरे पास 2 बच्चे आते हैं दाखिले के लिए, सीट एक है, तो मैं पूछता हूँ कि आप फेज 8 से आए या फेज 7 से आए, तो फेज 8 वाले को बदल कर दूंगा। अगर फेज 5 तो उनका ज्यादा हक बनता है फेज 8 का जो यहाँ आए। अगर सीट खाली होगी, अगर 2 वालिदैन आ गए दोनों फेज 8 के सीट एक में करके आपके पास पूछता सिबलिंग केस को जिसके बहन भाई ऑलरेडी काम है तो उसको प्रायोरिटी देने को वादा की परेशानी मैं लिख के देता हूँ, चैलेंज करता हूँ। इस वक्त एक ही कॉलेज में कोई ऐसा पेरेंट जो सिबलिंग केस हो जिसको मैं दाखिला नहीं बताया आज के डेट तक आज 9 दिसंबर को कल आया तो मेरी बता किसी को मैंने बैन नहीं किया, सबको दाखिला कोशिश नहीं होती। कोशिश हमारी है स्पोर्ट्स वीक। और दूसरी बात ये अब आपको पता है कि मैंने इस वक्त फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये जो बच्चे थे हमारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इनको मैंने गांव कोर्स मरी भेजे 2,000 रुपये लिए बच्चों से मैंने 1,000 रुपये तो सर मुझे उनकी फीस है वहाँ और ट्रांसपोर्ट लगा के जाएंगे 2,000 रुपये 1900 रुपये खाना मेरा अपना स्कूल था 2,000 रुपये लिया है जो मेरा स्कूल है वहाँ पर ले जाएगा। मैंने उन बच्चों के लिए फर्स्ट ईयर के बच्चे बच्चियां अलग लड़के को बैठा नहीं भेज सकता। फर्स्ट ईयर लड़कियां अलग नहीं, एक सैटरडे को गई दूसरे सैटरडे को सैटरडे मेरे छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी प्रेप 1 2 3 तमाम बच्चों को वहाँ भेजा गया। इसी तरीके से अभी बड़ा प्रयास बच्चे में मैंने इनको भेजा भी पता चला कि क्लास 6 में वजू के तरीके से सिखाया जाता है। मेरा टीचर जो मर्जी का मस्जिद में लेकर जाए पहले खतीब सबको वजू करे फिर बच्चों को करवाएं फिर मस्जिद में लेके आदाब मस्जिद में इनको आएंगे और तरीके से इनको आएंगे। कोशिश हमारी है अब मंडे वाले दिन बच्चे जा रहे हैं वहाँ पर जाकर उनकी सोशल स्टडीज में ग्राउंड के कवर का के बारे में पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में बच्चे को कोशिश हमारी है। आई टी मैं जितने सीसी है प्लीज करवाता हूँ माध्यम समझ को हमारे बच्चों की होती है उनके टॉपिक्स पुराने पाक के खिलाफ तर्जुमा कोई टॉपिक को दे दिया जाए उससे उनको सीखने का मौका मिलता है। इवन के मेरे प्ले ग्रुप के बच्चों को भी प्ले ग्रुप के बच्चे उसके 3-3.5 साल वो तिलावत कर रहा होता है आगे बात कर रहा है बातें कर रहा होता है उनकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। कोशिश हमारी है बाकी 92 अपना एक क्लासरूम में 2009 में कॉलेज क्लास बात है उसके वक्त मतलब उसको 0 मिनट कॉलेज मिला मुझे जब कॉलेज मिला तो तेरा साथ यूज था ना जिस तरह कार यूज होती है तो फिर उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर तमाम क्लासरूम में एसी सारे इन्वर्टर जो है वो 101 सारे कमरों में चेंज कर दिए। वो कॉलेज का फायदा हो जाता है पुराने मॉडल के तरह बिजली का बिल भी कम आता है बच्चों के लिए किए फर्नीचर तो लोगों के लिए आप ला करते हैं कोशिश की जाती है बच्चों को एक अच्छा डांस का थोड़ा गरीब बचने के लिए कुछ ऐसा माहौल तो मेरा मुकाबला टीचर इन गरीब लोगों के स्कूलों के साथ ये एग्जाम बैठा हुआ है सिटी स्कूल है सड़क पर पुराना मेरा के साथ मैं उनके साथ बात करते हैं आपने बात की बात करता हूँ लाल सर की बात की ताकि सोच एक प्रवास बच्ची हो भी हमें को लेकर जाता हूँ ताकि इन बच्चों के साथ सोचिए बाकी जो है होगा तो लोग आप चाहे अपनी पर कोशिश करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया।